رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اسلامی جمع طلبہ جامع پنجاب کے ذمہ داران اور اس تربیتی نشست کے شرکاء، میرے بھائیوں، آپ کا یہ مجلس 1.5 گھنٹے کی تاخیر سے شروع ہو رہا ہے اور میں ٹھیک 6 بجے آپ کے مجلس کے لیے پہنچ گیا تھا، اور میں نے اپنا پورا جو دن شیڈول کیا تھا، پلان کیا تھا، اس میں 6 سے 7 بجے آپ کا وقت تھا، اور 7 بجے میں اس وقت کسی اور جگہ میں نے پلان کیا ہوا ہے، میرے لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں اپنے چھوٹے بھائیوں کی حیثیت سے آپ کو یہ نصیحت کرنا چاہوں گا کہ آپ کی تربیت کی پہلی سیڑھی جو ہے وہ وقت کی قدر ہے، ٹائم مینجمنٹ ہے۔ دنیا کے اندر بھی کوئی بندہ، کوئی قوم، کوئی ملک وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ وقت کی قدر نہ کرے۔ ہمارے مسلمان معاشروں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم وقت کی قدر نہیں کرتے ہیں، اور اللہ کی نبی نے اور اللہ کے نبی کی سیرت سے جو ہمیں ترتیب ملی ہے، اس ترتیب کو ہم نے الٹ دیا ہے۔ اللہ کی نبی کی سیرت یہ تھی کہ وہ رات کو سوتے، رات کو تہجد پڑھتے، رات کو وہ رہبان باللیل و فرسان بالنہار، رات کو عبادت کرتے، اور دن کے وقت وہ گھوڑوں کی پشت پہ ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں تو یہ ترتیب مسلمان دنیا کے اندر الٹی ہو گئی ہے۔ آپ سعودی عرب جائیں گے، وہ آج کل جو ماڈرن ڈیولپمنٹ ہے، باقی تو ڈیولپ نہیں ہے، اس کے حوالے سے یو اے ای اور سعودی عرب دونوں رول ماڈل کے طور پہ پیش کیے جاتے ہیں۔ تو لوگ صبح تک جاگیں گے اور صبح کے بعد پھر سوئیں گے۔ آپ مغربی ممالک کے اندر جائیں گے، مجھے کئی مغربی ممالک کے اندر جانے کا موقع ہوا ہے، تو صبح نوجوان، عورتیں اور ورکرز اور امپلائیز آپ کو صبح کی نماز کے بعد وہاں کی گلیاں، وہاں کے روڈ جو ہیں وہ اس کے اوپر ہجوم نظر آئے گا۔ اور شام کو آپ اپنے ہوٹل کے اندر جائیں گے، اپنے رہائش کے اندر جائیں گے، تو شام کو خاموشی ہوگی۔ کسی جگہ پب کے اندر آپ کو نظر آ جائیں گے لوگ، بڑے مالز جو ہے وہ 10 بجے تک کھلے رہیں گے۔ تو میں آپ کے بھائی کی حیثیت سے نصیحت کرتا ہوں کہ آپ کی تربیت نامکمل ہوگی اگر آپ وقت کی پابندی نہیں کریں گے۔ یہ موضوع جو آپ نے مجھے دیا ہے، ظاہر ہے مجھے تو اناؤنس تو نہیں ہوا، لیکن مجھے کمیونیکیٹ کیا گیا تھا کہ اسلامی نظام ایک فریضہ، ایک ضرورت۔ یہ ڈاکٹر یوسف القرضاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور ظاہر ہے یہ موضوع بنیادی طور پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا موضوع ہے۔ یہ شہادت حق کا موضوع ہے، یہ اسلامی ریاست کا موضوع ہے، اسلامی حکومت کا موضوع ہے، یہ اقامت دین کا موضوع ہے، اور اس موضوع کو زندہ کرنے والا، اس موضوع کو نئے سرے سے متعارف کرنے والا، اس موضوع کو پوری دنیا کے اندر اسلامی حکومت اور اسلامی ریاست کہ اس موضوع کو زندہ کرنے والا، اور اس کا جو چیف آرکیٹیکٹ ہے فکری طور پہ، وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حتیٰ کہ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ پوری دنیا کے اندر زیادہ پہچانے جاتے ہیں، زیادہ پڑھے جاتے ہیں، اس کے اوپر زیادہ ریسرچ ہوا ہے، اور آپ دنیا کے اندر جائیں گے تو مولانا مودودی سے زیادہ لوگ ان کو پہچانیں گے۔ لیکن سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی جگہ جگہ اپنے انہوں نے جو اپنی ان کی پانسی کے دوران ان سے جو گفتگو ہوئی تھی، اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ وہ مقروض ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی،
اور ان کے جو شہرۂ آفاق تفسیر ہے فی ظلال القرآن، اس میں بھی جگہ جگہ وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ وہ کوٹ کرتے ہیں. اور اس کے اوپر جو ریسرچ کی گئی ہے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ایک جرمن نے ریسرچ کی ہے، 15 ایئرز ریسرچ کی ہے. اس کے اوپر 4-5 سال پہلے اکانومسٹ رسالے کے اندر مضمون چھپا، اور اتفاقاً اس بندے کے ساتھ بعد میں کوئی 3-4 سال بعد میں ملا، مری کے اندر پشاور یونیورسٹی کی ایک ورکشاپ کے اندر میں ان سے ملا، اور بڑے رینونڈ وہ اسکالر ہیں مولانا مودودی کے اوپر. تو اس نے بھی یہ لکھا اور اس نے بھی یہ کہا کہ مجھے اپنے بالمشافہ ملاقات میں بھی کہا کہ مولانا مودودی زیادہ پرولیفک رائٹر ہے، زیادہ کمپریہنسو ہے، زیادہ اسٹرکچرڈ رائٹر ہے، زیادہ اس نے اسلامی ریاست اور اسلامی نظام کا تصور ہے وہ زیادہ اسٹرکچرڈ طریقے سے دیا ہے. اور شاید امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کوئی بڑا اس کے پائے کا بندہ موجود ہو فکری لحاظ سے جس نے اس موضوع کے اوپر بات کی ہے. تو اس لیے موضوع جو ہے بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے. لیکن اب یہ موضوع صرف کتابوں کے اندر ہے، سچی بات یہ ہے. اور بدقسمت یہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ چیلنج ہے اس وقت. جو اقامت دین کا تصور ہے، آپ کو یاد ہوگا ایک ہندوستان کے اندر بہت بڑے عالم ہیں مولانا وحید الدین خان صاحب، اس نے کتاب لکھی تعبیر کی غلطی. ایک دوسرے تھے اقتدام جماعت کے اندر تھے مولانا ابو الحسن علی ندوی، اس نے کتاب لکھی عصر حاضر میں اسلام کی سیاسی تعبیر. ڈاکٹر جاوید احمد غامدی جو ہے اس نے بھی اپنے کتاب مقامات کے اندر اور اپنے لیکچرز کے اندر اقامت دین کو موضوع بنایا. اور یونیورسٹیز کے اندر بھی اس پہ ریسرچ ہوئی اور اسلامزم اور پوسٹ اسلامزم کے نام سے اس پہ باتیں ہوئی. رینڈ کارپوریشن نے بھی پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو 4 گروپوں کے اندر تقسیم کیا. یہ رپورٹ ہمارے ترجمان القرآن کے اندر کوئی 2010 11 13 14 اس کے دوران، مجھے پوری ایگزیکٹ تاریخ نہیں یاد ہے، چھپی تھی کہ انہوں نے کہا کہ مسلمان جو ہے وہ اس وقت 4 سیگمنٹس کے اندر مسلمانوں کو تقسیم کیا گیا. ایک ماڈریٹ ہے اور ماڈرنسٹ ہے. اور ماڈریٹ اور ماڈرنسٹ وہ ہے جو اسلام کو جدید مغربی تہذیب اور جدید عصر کے ساتھ کمپیٹیبل بنانا چاہتے ہیں، ہم آہنگ بنانا چاہتے ہیں. اور ایک وہ ہے کہ جو سیکولر ہے، جو دین اور مذہب کو انسان کا نجی اور پرائیویٹ معاملہ ڈکلیئر کرتے ہیں اور اس کو انسان کی پبلک لائف سے بے دخل کرتا ہے. اور ایک ہے مدارس والی، ایک ہے جو روایتی اسلام ہے، ٹریڈیشنل اسلام ہے، تبلیغی حضرات ہے، یا مدارس کے اندر جو پڑھتے ہیں اور جو مدارس کے اوپر فوکس کرتے ہیں وہ لوگ ہیں. اور تیسری پولیٹیکل اسلام والے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ پولیٹیکل اسلام والے زیادہ لیتل اور زیادہ خطرناک ہے. اور آگے انہوں نے لکھا ہے کہ پولیٹیکل اسلام والے اور یہ جو مدارس والے ہیں، یہ جو روایتی اسلام والے ہیں، یہ اگر مل جائیں گے تو یہ بڑا خطرناک کمبینیشن ہے، اور اس دونوں کمبینیشنز کو ملنے نہ دیا جائے، کیونکہ یہ ہمارے تہذیب کو چیلنج کرتے ہیں، ہمارے وے آف لائف کو چیلنج کرتے ہیں. یہ ایک نئی تہذیب اٹھانا چاہتے ہیں، اس لیے یہ کام بہت یہ کام جو ہے زیادہ ہمارے لیے خطرناک ہے. اور یہ ایک نئی وے آف لائف کی بات کرتے ہیں، دین کی ایک نئی تعبیر اور تشریح کرتے ہیں. تو اس وجہ سے رینڈ کارپوریشن کے اس رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ یہ زیادہ خطرناک ہے، اور پولیٹیکل اسلام کو زیادہ اس زمانے کے اندر ٹارگٹ کیا گیا ہے. اس پہ بلینز آف روپیز انویسٹمنٹ ہوتے ہیں، اس پہ ریسرچ پروجیکٹس ہوتے ہیں، اس پہ صوفی اسلام کے پروجیکٹ کو لانچ کیا گیا، اس پہ جہاد کے خلاف بات کی گئی، اور اس پہ اسلام کی کمپارٹمنٹلائزیشن کی بات ہوئی، اسلام کا تجزیہ کیا گیا، اس کو خانوں میں تقسیم کیا گیا. تو اس وجہ سے یہ بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ خلافت کے ختم ہونے کے بعد اب دنیا کے اندر کسی جگہ بھی کوئی اسلامی نظام نہیں ہے. پاکستان کے اندر تھیوریٹیکلی، نظری طور پہ، اصولی طور پہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے. تبھی تو ہم پاکستان کے اندر الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی دستور کی ابتدائی دفعے کے اندر لکھا گیا ہے کہ پاکستان اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہوگا، اور دوسرے دفعے میں لکھا گیا ہے کہ پاکستان کا سرکاری مذہب جو ہے وہ اسلام ہوگا، اور 2A میں لکھا گیا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی آبجیکٹیو ریزولوشن ہے، جس کو کانسٹیٹیوشن کا ضیاء الحق نے سبسٹینٹیو پارٹ بنا دیا. پہلے پریمبل تھا، اس کو سبسٹینٹیو پارٹ بنا دیا گیا. پھر آگے پرنسپل آف پالیسی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اس ملک کے اندر اسلام اور اسلامی نظام اور اسلامک وے آف لائف کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے،
اور ایسا ماحول کریٹ کیا جائے گا، ایسا انیبلنگ ماحول کہ لوگ اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اور پھر آگے آرٹیکل 227 227 یا 226 سے لے کے 231 تک آرٹیکلز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام اس ملک کا بالادست قانون ہوگا، اور اسلام سے اور قرآن اور سنت سے جو قانون متصادم ہوگا وہ کالعدم ہوگا۔ اور پھر ایک اسلامی نظریاتی کونسل بنے گی جو موجودہ تمام رائج الوقت قوانین کو اسلام کے سانچے میں ڈالے گی، اور جو قانون اسلام کی روح اسپرٹ لیٹر کے خلاف ہوگا اس کو کالعدم قرار دیا جائے گا۔ یہ ریکمنڈیشن جو ہے پارلیمنٹ آف پاکستان کے اندر ہو گئی، اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا۔ تو پاکستان نظری طور پہ تو اسلامی ملک ہے، لیکن دنیا کے اندر کہیں بھی اسلامی نظام اور اسلامی فلاحی معاشرہ قائم نہیں ہوا ہے اس کے روح کے ساتھ۔ اس لیے یہ موضوع بڑا اہم ہے، اور اس کا دینی بیک گراؤنڈ اور ریشنل تو یہ ہے کہ ہم سورۃ بقرہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے پیدائش کے بارے میں جب پڑھتے ہیں تو انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اندر خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں، اس کو مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر وہ پوری ڈیبیٹ جو ہے سورۃ بقرہ کے اندر ہے، میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ پھر آپ کے آگے اسی سورۃ بقرہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بنیادیں اٹھا رہے تھے تو ان بنیادوں کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس امت کے اندر، ہماری اس ملت کے اندر، ہماری نسل کے اندر امام بنا دے، لیڈرز بنا دے، قائدین بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ لا ینال عہد الظالمین، جو لوگ نافرمان ہوں گے اس میں لیڈرز نہیں بنیں گے، جو کمپیٹنٹ نہیں ہوں گے، نہیں باصلاحیت نہیں ہوں گے، اس میں لیڈرز نہیں بنیں گے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی دعا کا نتیجہ ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے لیے خلافت چوڑی۔ اور آپ کو یاد ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی تو اس کا جنازہ کوئی 48 آورز یا 24 آورز پڑا رہا، سیرت کے اندر لکھا گیا ہے۔ اور ثقیفہ بن ساعدہ کے اندر بڑے اکابر صحابہ بیٹھے تھے کہ جب تک سکسیشن پلان ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا، ٹرانسفر آف پاور نہیں ہوا تھا، تو اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ جو ہے وہ دفن نہیں ہونے پا رہا تھا۔ اور یہ جو شیعہ اور دیگر لوگ کہیں گے کہ یہ اقتدار کی جنگ تھی، نہیں، یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق، اس کے بارے میں تو بلائنڈ مستشرقین بھی کہتے ہیں کہ یہ لوگ کسی ذاتی مفاد، ذاتی انٹرسٹ سے اوپر لوگ تھے۔ ان کی زندگیوں کے اندر جو سادگی تھی، انہوں نے جو غنا اختیار کیا تھا، جو فقر اختیار کیا تھا، جو رول ماڈل بنے تھے، وہ دونوں بیٹھے رہے اور فیصلہ ہو گیا۔ اور یہ خلافت کا سلسلہ پھر 2024 تک 1924 تک چلتا رہا۔ یہ ایک تسلسل تھا، ایک نامنل تسلسل تھا 1924 میں، لیکن اس تسلسل کو ختم کر دیا گیا، مسلمانوں کا شیرازہ بکر گیا۔ اور قرآن عظیم الشان بھی جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ لقد كتبنا في الزبور ان الارض يرثها عبادي الصالحون الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر۔ اس قسم کے جگہ جگہ احکامات ملتے ہیں۔ اگر قرآن عظیم شان اور شریعت کو آپ امپلیمنٹ کریں گے تو امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کو اسلامی نظام اور اسلامی حکومت اور اسلامی ریاست کی ضرورت پڑے گی۔ یہ جو سزائیں قرآن اور حدیث کے اندر ذکر ہے کہ السارق والسارق فاقطعوا ایدیہما، اگر اسلامی حکومت نہیں ہوگی تو کون اس کو امپلیمنٹ کرے گا؟ یہ جو قرآن کے اندر زکوٰۃ کے نظام کی بات کی گئی ہے، زکوٰۃ کو فرض کر دیا گیا ہے، زکوٰۃ کون امپلیمنٹ کرے گا؟ یہ جو اقامت الصلاۃ کی بات کی گئی ہے، یہ نماز کون قائم کرے گا اگر اسلامی حکومت نہ ہو؟ یہ جو آئلی قوانین کے اندر نکاح اور طلاق اور خلا کے مسئلے ہے، یہ اگر اسلامی حکومت نہیں ہوگی تو اس کو کون امپلیمنٹ کرے گا؟ یہ جو سود کے خلاف اور اسلامی معاشی نظام کی بات کی گئی ہے، اگر اسلامی حکومت نہ ہو تو اس کو کون امپلیمنٹ کرے گا؟ تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے، اور قرآن اور حدیث سے تو اس کے بے شمار دلائل موجود ہے۔ یہ جو مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کی سیاست جو ہے وہ ان کے انبیاء کے ہاتھ میں تھی، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا
میرے بعد میرے خلفاء ہوں گے اور وہ اس کو کنٹینیو رکھیں گے۔ تو اس لیے قرآن اور حدیث کے اندر تو بے شمار دلائل موجود ہے، لیکن میں قرآن اور حدیث کے دلائل کے علاوہ آپ کو اس اثر کے اندر بھی بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یوسف القرضاوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کے بالکل ابتدائی چیپٹر کے اندر موجود ہے۔ دیکھیں، کمیونزم ناکام ہو چکا ہے۔ کمیونزم پہ ایک جاندار تنقید مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی۔ آپ اگر اسلام اور جدید معاشی نظریات پڑھیں گے تو اس میں کیپٹلزم اور لبرلزم اور کمیونزم سب پہ بڑی جاندار تنقید آپ کو نظر آئے گی، اور آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ اس وقت ایک پروفیٹک بات وہ کر رہے تھے۔ وہ پیشن گوئی انہوں نے 1942-45 میں کی تھی کہ کمیونزم کو ماسکوں کے گلیوں میں پناہ نہیں ملے گی، وہ وہاں دفن ہوگی، اور سرمایہ دار نظام کو واشنگٹن میں پناہ نہیں ملے گی۔ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ سرمایہ دار نظام جو ہے ڈوب رہا ہے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں، میں آپ کو کچھ رپورٹس پیش کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میں 2 ویسٹرن آتھرز کا حوالہ دوں گا، ورلڈ بینک، IMF اور لنڈن اسکول آف اکنامکس کی ڈائریکٹر رہی، بڑے سینئر بینکر رہی، اور ڈپارٹمنٹ آف انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کی سیکرٹری رہی، ایجپشین اوریجن کی، UK کی خاتون ہے، شہری ہے انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ یہ کتاب کوئی 3-4 سال پہلے لکھی گئی، میرے ایک دوست نے مجھے بھیج دی۔ اس کتاب کا نام ہے What We Owe Each Other, A New Social Contract۔ یہ خاتون ورلڈ بینک میں بھی رہی ہے، IMF میں بھی سینئر پوزیشنز پہ رہی ہے، اور لنڈن اسکول آف اکنامکس کے ڈائریکٹر بھی رہی ہے، اور رینونڈ اکانومی کے اوپر اور بین الاقوامی پالیسیز کے اوپر اور گورننس کے اوپر مشہور آواز ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ جو موجودہ سوشل کانٹریکٹ ہے یہ بالکل ناکارہ ہو چکا ہے، اور ایک نئی معاہدہ عمرانی کی ضرورت ہے، ویلفیئر بیسڈ معاہدہ عمرانی کی ضرورت ہے، کیونکہ انیکویلٹی سوسائٹی کے اندر بڑھ رہی ہے، فاصلے لوگوں کے اندر بڑھ رہے ہیں۔ ایک دوسرا آتھر ہے 2012 کے اندر، آپ اس کو یوٹیوب پہ سرچ کریں، آپ اس کی کتاب کے لیکچر سنیں۔ وہ کتاب بہت زیادہ مشکل کتاب ہے، اکانومی کے اوپر ہے، کیپٹل ان دا 21st سینچری۔ یہ لکھا ہے تامس پیکیٹی نے۔ تامس پیکیٹی مشہور فرینچ اکانومسٹ ہیں۔ تامس پیکیٹی کی لیکچرز بھی موجود ہیں، اور تامس پیکیٹی کے اوپر پھر آگے کام ہوا ہے۔ تامس پیکیٹی نے 1700 سے لے کے 2012 تک بہت سی حکومتوں کا جائزہ لیا ہے، اور اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ دنیا کے اندر ریئل سرمایہ جو ہے، ریئل اکانومی کی گروتھ نہیں ہو رہی ہے، کیپٹل بڑھ رہی ہے۔ کیپٹل کیا چیز ہے؟ مجھے اور آپ کو وراثت میں بلڈنگ ملتا ہے، سرمایہ ملتا ہے، اس سرمایہ پہ میں رینٹ لیتا ہوں، میں اس پہ کوئی محنت نہیں کرتا، اور اس کے نتیجے میں انیکویلٹی بڑھ رہی ہے۔ انیکویلٹی پہ آپ آکسفیمز کی رپورٹس دیکھیں، میں کچھ فگرز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آکسفیم جو ہے وہ دنیا کی اکانومی اور ویلتھ کے اوپر رپورٹس شائع کرتی ہیں، اور آکسفیم کی 2024 کی جو رپورٹ ہے وہ بڑی خوفناک ہے۔ دیکھیں، آکسفیم کی 2024 کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جو 5 امیر ترین بندے ہیں، ایلن مسک، جیف بیزوس، اور یہ جو وارن بفیٹ ہے اور 1-2 اور ہیں، ان 5 بندوں کے دولت میں 2020 سے 2023-24 تک دگنا نہیں کئی گنا اضافہ ہوا ہے، اور ان کی دولت کے اضافے کے نتیجے میں 5 ارب لوگ غربت کے دانے میں چلے گئے ہیں۔ 3.5 ارب تو ایکسٹریم غربت کے دانے میں چلے گئے۔ یہ آکسفیم کی رپورٹ ہے، آپ خود اس کو سرچ کر دیں۔ آکسفیم کی رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ 5 ملٹی نیشنل کمپنیوں کی دولت پوری براعظم افریقہ کی دولت اور GDP سے زیادہ ہے۔ آکسفیم یہ بھی کہتی ہے کہ دنیا کے 1% مالدار لوگوں کی دولت 50% ہے، 59% ہے، اور یہ جو 99% لوگ ہیں یہ باقی پیسوں پہ جی رہے ہیں۔ یہ آکسفیم کی رپورٹ ہے، میں اس کی تفصیلات میں سے نہیں جانتا چاہتا کہ بہت زیادہ وقت لگے گا۔ تو یہ جو موجودہ کیپٹلسٹ نظام ہے یہ بھی ناکام ہو چکا ہے،
یہ انسان کے مسائل کو حل کرنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ ایڈم سمتھ نے تو کہا تھا ویلتھ آف نیشن کے اندر کہ مارکیٹ کو چھوڑے، مارکیٹ کو چھوڑے، مارکیٹ خود ایکویلیبریم قائم کرے گا، مارکیٹ اوپنلی کمپٹیشن کرے گا اور مارکیٹ کے نتیجے میں ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوگا اور لوگ فائدے میں رہیں گے۔ لیکن مارکیٹ کے نتیجے میں لوگ غریب ہوتے جا رہی ہیں، فری مارکیٹ جو ہے اس کے نتیجے میں لوگ غریب ہوتے جا رہی ہیں۔ تو اس لیے پھر یہاں اسلامی نظام کی بات آتی ہے۔ اسلامی نظام اسٹیٹ کے انٹرونشن کی بات کرتا ہے، اسلامی نظام بہبود کی اور فلاح کی بات کرتا ہے، اسلامی نظام سوشل پروٹیکشن کی بات کرتا ہے، اور اسلامی نظام کچھ سیکٹرز کو ریاست کی ذمہ داری قرار دیتا ہے۔ اور جو کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے وہ کہتے ہیں کہ کارپوریٹ ورلڈ ہے، کارپوریٹ گورننس ہے، اس کے اندر دنیا جو ہے وہ آگے بڑھتی چلی جائے گی اور خود ایکویلیبریم قائم ہوگا۔ وہ ایکویلیبریم آکسفیم کے رپورٹ تامس پیکیٹی اور جو وٹ وی او ایچ ادر کیس فار نیو سوشل کانٹریکٹ کے تناظر میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اب تو اس نظام کے خلاف مظاہرے بھی شروع ہو چکے ہیں، انٹلیکچوئل ڈیبیٹ بھی شروع ہو چکا ہے، کیونکہ یہ نظام جو ہے یہ انسان دشمن نظام ہے اور یہ سودی معیشت پہ مبنی نظام ہے۔ اس نے پوری دنیا کو، سودی معیشت نے پوری دنیا کو چند ساہوکاروں کے قبضے میں رکھا ہوا ہے۔ آپ کے پاکستان کی بجٹ کا آپ کو پتہ ہے 17,000 ارب روپے بجٹ ہے، اور اس میں کوئی 8,700 ارب آپ کی سود کی ادائیگیوں پہ، قرضوں میں سود کی ادائیگی پہ خرچ ہوتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر یہی حال سود کا ہے۔ تو یہ سود پہ مدنی نظام ہے، یہ خاندانی نظام کی تباہی کا نظام ہے۔ اس کے نتیجے میں جو یہ فنڈامنٹل یونٹ ہے، انسانیت کا یونٹ ہے، یہ کارنر سٹون ہے، یہ ڈائیلوٹ ہوتا جا رہا ہے، پوری دنیا کے اندر ڈائیلوٹ ہو گیا ہے۔ یہ جو وٹ وی ہوئی چدر ہے اس میں یہ بات بھی کی گئی ہے کہ اب خاندان کی نئی تعریف کی ضرورت ہے، اور اس نئی تعریف میں جو مرد اور مرد ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرتے ہیں اس کو بھی شامل کرنا چاہیے، اور اگر کوئی اینیمل کے ساتھ شادی کرتا ہے اس کو بھی شامل کرنا چاہتی ہیں۔ تو آپ کا خاندانی نظام اس نظام نے تباہ کر دیا ہے، اور یہ پاکستان کے اندر بھی آپ کے طلاق کی شرح بڑھ رہی ہیں، عدالتوں کے اندر خلا کی شرح بڑھ رہی ہیں۔ یہ نظام جو ہے سماجی ناانصافی اور ناہمواری کریٹ کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جنگوں کے اندر اضافہ ہوا ہے، فتنہ اور فساد اور کرپشن اور لالچ اور خودکشی اور ذہنی بیماریوں کے اندر اضافہ ہو گیا ہے۔ پوری دنیا کے اندر ہی بھی آپ گوگل کریں گے تو پوری دنیا کے اندر آپ کو یہ بیماریاں ملیں گی۔ انسانیت ختم ہو چکی ہے۔ یہ جو غزہ کے اندر ہو رہا ہے، ویسٹ کی پوری ان کی جو انسانیت ہے وہ ایکسپوز ہو گئی ہے، ہیومن رائٹس کے جو ان کے دعوے ہیں وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ نظام جو ہے یہ دم توڑ رہا ہے۔ اور وہ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے وہ مادی ترقی کی معراج پہ پہنچ چکی ہے، پیک پہ پہنچ چکی ہے، لیکن جو لائف گیونگ ویلیوز ہے، جو انسانی اقدار کے چشمے ہیں، وہ اس نظام کے خشک ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ پورا کہ پورا مادی نظام ہے، تو اس وجہ سے عدل نہیں ہے معاشرے کے اندر، اور اس پوری صورتحال کے اندر ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا کے اندر جو اسلامی فلاحی معاشرے کا تصور تھا، نظام تھا، جس میں فلاح بھی ہے، جس میں پرائیویٹ بزنس بھی ہے، جس میں خاندان بھی ہے، جس میں سماجی انصاف بھی ہے، جس میں عدل بھی ہے، اس نظام کو متعارف کیا جائے۔ لیکن اس نظام کے راستے میں رکاوٹیں ہیں۔ اس نظام کے راستے میں ایک رکاوٹ تو جو میں نے رینڈ کارپوریشن کی رپورٹ بتائی وہ ہے۔ اس نظام کے راستے میں دوسری رکاوٹ خود مسلمان ممالک کے اندر انگریز کی پروردہ اور ان کی انسٹالڈ بیوروکریسی، اشرافیہ، بزنس مین، انڈسٹریلسٹ، فوج، یہ فوجیں یہ ہمارے اوپر مسلط ہے، اور یہ اس نظام کو نہ صرف اس کا امیج بھی خراب کرتی ہے، اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتی ہیں۔ آج اگر ایجپٹ
سعودی عرب، ترکیہ، ایران، پاکستان، یہ 4-5 ممالک ملتے ان کے اندر اسلامی نظام ہوتی، اسلامی حکومتیں ہوتی، غیرت والی حکومتیں ہوتی، اور یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتی، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا، تو غزہ کے اندر ایک مٹھی بھر اسرائیلی جو ظلم کر رہے ہیں وہ نہ کر رہے ہوتے۔ بیک وقت اسرائیل شام پہ بھی بمباری کر رہا ہے، لبنان پہ بھی کر رہا ہے، یمن پہ بھی کر رہا ہے، ایران پہ بھی کر رہا ہے، غزہ پہ بھی کر رہا ہے، اور باقیوں کو ڈرایا اور دمکایا ہوا ہے، اور کسی کی ہمت نہیں ہے کہ 80 لاکھ یہودی ہیں، 80 لاکھ اسرائیل کی آبادی ہے، اور 80 لاکھ کی آبادی میں 20 لاکھ مسلمان ہیں، تو ٹوٹل 60 لاکھ کی آبادی ہے۔ ایک سیٹلر پروجیکٹ ہے، باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، 14 لاکھ اس سے رشیا میں ان سے آئے ہیں، دروز کمیونٹی کے لوگ اس میں ہیں، کوئی پولینڈ سے آیا ہوا ہے، یہ نیتن یاہو پولینڈ سے آیا ہوا ہے، اور اس سیٹلر پروجیکٹ نے پوری مسلم دنیا کو کنٹرول کیا ہوا ہے، کیونکہ مسلم دنیا کے اندر اسلامی حکومتیں نہیں ہیں، تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلامی نظام قائم ہو، یہ ایک فریضہ ہے، ایک ضرورت ہے۔ اب میں آگے بڑھتے ہوئے ان اقدار کی بات کہنا چاہوں، ان فاؤنڈیشنز کی بات ان ویلیوز کی بات کروں گا جو اسلامی نظام، جن ویلیوز کے اوپر اسلامی نظام قائم ہے، اور یہ موضوع بہت زیادہ تفصیل چاہتا ہے، میں نے ورکنگ بھی بہت زیادہ کی تھی، لیکن آپ کے پروگرام کے جو ترتیب ہے اس کی وجہ سے شاید میں موضوع کے ساتھ پورا انصاف نہیں کر سکوں گا۔ دیکھیں، اسلامی نظام کا جو پہلا قدر اور ویلیو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ڈیوائن فاؤنڈیشن ہے، ربانی بنیادیں ہیں، یہ الہی بنیادوں پہ ہیں۔ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ قرآن عظیم الشان ایک پرفیکٹ ڈاکومنٹ ہے، ایک لیونگ ڈاکومنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس میں ہماری زندگی کے لیے ہدایات ہے، اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا ہے کہ ہم اس ہدایت سے بے نیاز نہیں ہو سکتے ہیں، ہم اس سے غنی نہیں ہو سکتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اسی میں ہماری فلاح ہے، اور اس کی جو فاؤنڈیشنز ہیں اسلامی نظام کی بیسیکلی وہ ربانی فاؤنڈیشنز ہیں، ڈیوائن فاؤنڈیشنز ہیں۔ یہ نظام انسانی خواہشات یا اکثریتی آراء پہ مبنی نہیں ہے۔ ہماری پارلیمنٹ کو، ہماری مقننہ کو ان امور کے اندر قانون سازی کا اختیار نہیں ہے جن امور میں شریعت نے قطعی ثبوت حکم دیا ہے، اس میں ان کو کوئی تبدیلی کی اجازت نہیں ہے۔ ایک ایریا چھوڑ دیا گیا ہے مدنی قوانین کا، سیوک لاز کا، اور کچھ چیزوں کی اصول دیے گئے ہیں، ان اصول ان کی بنیاد پہ قانون سازی ہو سکتی ہے، اور سیوک لاز کے بارے میں قانون سازی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ہماری پارلیمنٹ جو ہے وہ مغربی پارلیمنٹس کے اندر پارلیمنٹ نہیں ہے کہ وہ اگر کسی وقت تھیوریٹیکلی کسی خاتون کو مرد ڈکلیئر کرے، جو برٹش پارلیمنٹ کے اندر کہا جاتا ہے، تو اس کو مرد ڈکلیئر کر سکتا ہے، اور کسی مرد کو خاتون ڈکلیئر کر سکے تو وہ کر سکتا ہے۔ یہ اختیار ہماری پارلیمنٹ کے ساتھ نہیں ہے، اس کی ربانی اور الہی فاؤنڈیشنز ہیں۔ اس کا دوسرا قدر جو ہے وہ کمپریہنسونیس ہے، جامعیت ہے۔ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، یہ زندگی کا مکمل نظام ہے، یہ ایک کمپلیٹ پیکج آف لائف ہے، ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ اس کا تجزیہ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ یہ نماز، روزہ اور حج جو ہے یہ اسلام میں بائی نہیں۔ عبادت کا جو تصور اسلامی عبادات پر تحقیقی نظر میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر عمل عبادت ہے جو شریعت کے کمپلائنس میں ہے، وہ ہر عمل عبادت ہے جو قرآن اور سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔ اس میں اگر آپ اس تربیت گاہ کے لیے آئے ہیں، یہ عبادت ہے۔ آپ کسی حکومت کے اندر حکومتی کارندہ ہیں اور آپ قرآن اور سنت کی پیروی میں کام کر رہے ہیں تو یہ عبادت ہے۔ آپ پارلیمنٹ کے اندر کام کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر لیجسلیشن کر رہے ہیں، یہ عبادت ہے۔ آپ اپنے بچوں کے لیے روزی کما رہے ہیں، شریعہ کمپلائنٹ روزی کما رہے ہیں، یہ عبادت ہے۔ تو اس لیے یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ سیاست، معیشت، عدلیہ، تعلیم، سماج، اخلاق، قانون، سب کے لیے انہوں نے ہدایات دی ہوئی ہے، سب کے لیے تفصیلات اور اصول طے ہوئی ہیں، تفصیلات فقہاء نے طے کی ہے۔
کچھ تفصیلات ادھوری چھوڑ دی گئی ہیں، وہ وقت اور عصر کے اوپر چھوڑ دی گئی ہیں. اور اس لیے علماء کرام کہتے ہیں، ڈاکٹر محمد اسد نے اپنی کتاب اسلام ایٹ دا کراس روڈ میں یہ لکھا ہے کہ اسلام کے اندر کچھ قوانین تغیر پذیر ہے، اس کے لیے اصول طے ہوا ہے، اور کچھ غیر تغیر پذیر ہے. یہ جو 5 وقت کی نماز ہے، یہ کوئی پارلیمنٹ تبدیل نہیں کر سکتا ہے. حدود جو لاز ہے پارلیمنٹ تبدیل نہیں کر سکتا ہے. سود کے بارے میں پارلیمنٹ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. شادی بیاہ کے حوالے سے پارلیمنٹ کچھ بھی نہیں کر سکتا. لیکن مدنی لاز کے اندر، اکانومی کے اندر، سائنس کے اندر جو نئی نئی اکتشافات آتے ہیں، اس کے حوالے سے ان کو بڑا میدان دیا گیا ہے. اس لیے جو دوسرا قدر ہے وہ جامعیت اور کمپریہنسونس ہے. اور تیسرا قدر عدل و انصاف ہے. اسلام جو ہے وہ عدل اور انصاف پہ مبنی معاشرہ قائم کرتا ہے. اور قرآن فرماتا ہے کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. آپ کو کوئی کسی دشمن کی خلاف بھی عدل کے دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے. دشمن کے حوالے سے بھی آپ کو عدل کی بات کرنی چاہیے. اسلام کمپلیٹ عدل پہ یقین رکھتا ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ڈیتھ جب ہو گئی تو اس پہ مجیب الرحمن شامی نے ایک کتاب مرتب کی، اور مشہور وکیل اے بروہی کا اس میں ایک مضمون ہے. اس مضمون کے اندر اے بروہی نے لکھا ہے کہ اسلام کا الٹیمیٹ مطمع نظر اور الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن ایک عادلانہ معاشرے کا قیام ہے، ایک عادلانہ جسٹ سوسائٹی کا قیام ہے. تو اس لیے جو ہماری تیسری قدر ہے اسلامی حکومت کی اور اسلامی نظام کی، وہ کیا ہے؟ وہ عدل ہے، ظلم اور زیادتی اور قوم پرستی نہیں ہے. چوتھا قدر جو ہے وہ شرعیت اور کنسلٹیشن ہے. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. قرآن کے اندر ہے کہ ان کے درمیان مشورہ کرو. وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے تھے. حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مشورے سے حکمران بنے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشورے سے حکمران بنے. یہ کی ہے، یہ اسپرٹ ہے. اسی وجہ سے تو ہماری دلیل یہ ہے کہ جو ڈیموکریسی، ماڈرن ڈیموکریسی ہے، اس کے اندر جو یہ بنیادی قدر ہے کنسلٹیشن اور شرعیت، یہ بنیادی قدر اسلام کی وہی قدر ہے کہ جو ہمیں قرآن اور حدیث کے اندر ملی ہے. تو اس لیے اس میں کیا ہے؟ شرعیت ہے، اس میں کنسلٹیشن ہے، اس میں فیصلہ سازی کے اندر امریت نہیں ہے. اگر امریت ہوتی، اگر شخصی امریت ہوتی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو پہلے نامینیٹ کرتے. اگر امریت ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو نامینیٹ کرتے. اگر امریت ہوتی، کنسلٹیشن نہ ہوتی، شرعیت نہ ہوتی، ڈیموکریسی نہ ہوتی تو حضرت عثمان پہلے اپنے بیٹے کو نامینیٹ کرتے، حضرت علی اپنے بیٹے کو نامینیٹ کرتے. نہیں، اس میں سے کسی نے بھی اپنے بیٹے کو نامینیٹ نہیں کیا. تو اس لیے چوتھی قدر کیا ہے؟ وہ شرعیت اور کنسلٹیشن کی ہے. پانچویں قدر جو ہے وہ فریڈم اینڈ ہیومن ڈگنیٹی کی ہے. لقد کرمنا بنی آدم. ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا، انسان کو عزت اور تکریم دی. جو ماڈرن سویلائزیشن ہے وہ انسان کو عزت اور تکریم نہیں دیتا ہے. اس وقت دنیا کے اندر ڈی ہیومنائزیشن کا پروسیس شروع ہے. یہ پروسیس ڈارون نے شروع کیا ہوا تھا. اس نے کہا انسان جو ہے وہ قابل قدر نہیں ہے، یہ دوسری جانوروں کی طرح ایک جانور ہے. آج کل اس کو مزید آگے بڑھایا جا رہا ہے. آپ نے نام سنا ہوگا، بڑا آج کل بہت ان کو پڑھتے ہیں، ٹرینڈنگ میں ہے وہ بندہ. اس کا نام ہے یووال نوح ہرارے. اس کی کتاب ہے 21 لیسن آف دا 21st سینچری. فیوچر کے بارے میں ہومو ڈیوس ہے کیا ہے انہوں نے لکھا ہے. اس نے ہومو سیپین لکھا ہے. ان کی تمام کتابوں کے اندر یہ ہے کہ یہ ایک ارتقائی عمل ہے، اور اس ارتقائی عمل کے نتیجے میں بلینز آف ایئرز کے نتیجے میں کوئی دوسرا کیڑا مکوڑا جو ہے وہ اوپر آ کے انسان کی جگہ لے لے گا. تو مغربی معاشروں کے اندر اب انسان قابل قدر نہیں رہا. انسان ریشنل بینگ ہے، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آئے گا تو کوگنیشن کی جو طاقت انسان کے ساتھ ہے وہ بھی اس سے لے لے گی. تو ہمارا جو پانچواں قدر ہے وہ انسانی کرامت کا ہے، اشرف المخلوقات ہونے کا ہے. ہم سمجھتے
اسلام انسان کو غلامی، جبر اور خوف سے نکالتا ہے، انسان کو رائے، عبادت، تعلیم اور عزت کا حق دیتا ہے، مذہب کی آزادی دیتا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ نہیں ہے، جبر نہیں ہے، لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ پانچویں قدر ہے، ایک اسلامی حکومت کی، اسلامی فلاحی معاشرے کی پانچویں قدر ہے۔ چھٹی قدر جو ہے وہ اخلاقی تربیت ہے۔ ہم اور آپ اخلاقی تربیت کے محتاج ہیں۔ انسان صرف میٹیریلزم سے، صرف تعلیم سے، دنیائی تعلیم سے، سائنسی تعلیم سے، اور انسان دنیا کے اندر ترقی سے آگے نہیں بڑھے گا۔ اس دنیا کے اندر انیکویلٹی کیوں ہے؟ اس دنیا کے اندر ہرس کیوں ہے؟ اس دنیا کے اندر ہم ایک دوسرے کے گلے کو کیوں کاٹ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں اخلاقی تربیت اور ٹریننگ نہیں ہے۔ مسلمان بھی نہیں کرتے ہیں، ہمارے نصابوں کے اندر بھی نہیں ہے، ہم بھی نہیں کرتے ہیں۔ آپ نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تحریک اسلامی کی اخلاق بنیادیں شاید پڑھی ہوگی، نہیں پڑھی ہے تو اس کو بار بار پڑھے۔ اس کے اندر یہ بہت ڈیپتھ ہے، اس کتاب کے اندر بہت بڑا فلسفی ہے اس کتاب کے اندر۔ اس میں انہوں نے یہ بھی ایکسپلین کیا ہے کہ اگر آپ کے اندر صلاحیت نہ ہو اور صرف اسلامی اخلاقیات ہو، آپ کے اندر بنیادی انسانی اخلاقیات نہ ہو اور صرف اسلامی اخلاقیات اور ایمان ہو، تو آپ کو دنیا کی اقتدار اور حکومت نہیں ملے گی۔ تو انسان جو ہے وہ تربیت کا محتاج ہے، اور اسلام کا جو چھٹا قدر ہے وہ اخلاقی تربیت کا ہے۔ ہم افراد کو اللہ سے جوڑتے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق سے بے نیاز نہیں ہو سکتے ہیں، اس سے بے نیاز ہو کہ کوئی انسانی معاشرہ تشکیل نہیں پاتا ہے۔ آپ کا جو گھر کا یونٹ ہے وہ قائم نہیں رہے گا۔ آپ کی والدہ کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے وہ ہماری اخلاقی اور دینی تربیت کا نتیجہ ہے۔ آپ کے والد کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے وہ اس کا نتیجہ ہے۔ آپ کے بھائی کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے وہ اس تربیت کا نتیجہ ہے۔ آپ کے پڑوسی کا آپ خیال رکھتے ہیں تو اس تربیت کا نتیجہ ہے۔ آپ اگر کسی غریب کا خیال رکھتے ہیں تو وہ اس تربیت کا نتیجہ ہے۔ تو اس لیے اخلاقی تربیت چھٹا قدر ہے۔ ساتواں قدر اکنامک جسٹس ہے، عدل ہے، دولت کا ارتکاز، احتکار دولت، استحصال، ایکسپلائٹیشن، یہ اسلام اس کو منع کرتا ہے۔ سود کو منع کرتا ہے، قمار کو منع کرتا ہے، جوا کو منع کرتا ہے، دھوکہ دہی کو منع کرتا ہے، ذخیرہ اندوزی کو منع کرتا ہے، شراب کو منع کرتا ہے، فحاشی پہ پیسے کمانے کو منع کرتا ہے۔ اور اسلام دولت کو چند ہاتھوں کے اندر مرتکز ہونے، کنسنٹریٹ کرنے کو منع کرتا ہے۔ یہ ہمارا ساتواں قدر ہے، اور اس قدر کی وجہ سے زکوٰۃ کا نظام ہے، اس قدر کی وجہ سے صدقات کا نظام ہے، اس قدر کی وجہ سے وراثت کا نظام ہے۔ یہ وہ قدر ہے کہ اگر اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا تو مسلمان معاشروں کے اندر کوئی غریب نہیں رہے گا، اس پاکستان کے اندر بھی کوئی غریب نہیں رہے گا۔ یہ جو معاشی عدل کا قدر ہے، یہ جو سود سے پاک معاشرے کا قدر ہے، اس کو آپ قائم کریں گے تو اس کے نتیجے میں دنیا کے اندر ایک بھی غریب نہیں رہے گا۔ تو یہ ساتواں قدر ہے۔ آٹھواں قدر جو ہے وہ حقوق اور فرائض کے اندر توازن میں ہے۔ آپ کے رائٹس بھی ہے، آپ کی رسپانسبلٹیز بھی ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ رائٹس کلیم کریں گے۔ ایز اے سٹیزنز آپ کے رسپانسبلٹیز ہے، والد کی حیثیت سے آپ کے رسپانسبلٹیز ہے، بیٹے کی حیثیت سے آپ کے رسپانسبلٹیز ہے، ماں کی حیثیت سے اس کی رسپانسبلٹیز ہیں، بیٹی کی حیثیت سے رسپانسبلٹیز ہے، شوہر کی رسپانسبلٹیز ہے، وائف کی رسپانسبلٹیز ہے، پڑوسی کی رسپانسبلٹیز ہے، سٹیزن کی رسپانسبلٹیز ہے۔ تو اس لیے جو آٹھواں قدر ہے وہ کیا ہے؟ وہ توازن ہے حقوق اور فرائض کے اندر۔ ہر شہری کی بنیادی حقوق ہے، تعلیم ہے، صحت ہے، روزگار ہے،
اظہار رائے کی آزادی ہے، جان و مال کا تحفظ ہے، مگر اس کے اوپر ساتھ ساتھ اس شہری کے اوپر دینی، اخلاقی اور سماجی فرائض عائد ہوتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہے کہ وہ حقوق کلیم کرے گا اور رسپانسبلٹیز نہیں لے گا۔ تو یہ 8واں قدر ہے اسلامی فلاحی معاشرے اور نظام کا اور اسلامی نظام کا۔ اور 9واں قدر کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا ہے لِكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ کسی برائی کو دیکھیں تو اس کو ہاتھ سے روکے، نہ ہو تو زبان سے روکے، زبان کی بھی طاقت نہ ہو تو دل کے اندر برا مانے۔ تو یہ سماجی عدل کے اوپر ہے۔ یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سماجی عدل ہے، اور اس کے اندر یہ زبان سے اور دل سے برا ماننا اور زبان سے رکوانا تو میرا اور آپ کا کام ہے، لیکن ہاتھ سے رکوانا کس کا کام ہے؟ ریاست کا کام ہے۔ میں اور آپ پولیس بن کے ہاتھ سے کسی کو نہیں رکوا سکتے ہیں۔ نہی عن المنکر جو ہے اس میں ہاتھ والا کام، اس پہ فقہا علماء کا اجماع ہے کہ یہ کام بنیادی طور پر کس کا ہے؟ اس کے لیے ریاست کی قوت قاہرہ کی ضرورت ہے، سینکشن کی ضرورت ہے، اس کی اتھارٹی کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر 9واں قدر ہے۔ یہ وہ بنیادی قدریں ہیں کہ جس کو پھر علماء دین نے ایک فریم اس کا ڈیولپ کیا ہے۔ اس فریم کو کیا کہتے ہیں؟ مقاصد شریعہ۔ اور اب میں سمجھتا ہوں آپ مقاصد شریعہ کے اوپر ضرور مطالعہ کریں، کتابیں مطالعہ کریں ان کو۔ مقاصد شریعہ کیا ہے؟ یعنی کسی بھی دنیا کے اندر کوئی نئی بات آئے گی تو یہ 5 چیزوں کا فریم اس پہ آپ اپلائی کریں گے اسلامی نظام کے اندر۔ پہلا کیا ہے؟ پہلا مقصد کیا ہے؟ پوری شریعت کا مقصد یہ ہے کہ عقیدے کی حفاظت ہو۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ انسان کا عقیدہ ہے، اللہ کے ساتھ تعلق، وحدانیت پہ عقیدہ، فرشتوں پہ عقیدہ، آخرت پہ عقیدہ، نبی کی رسالت پہ اور نبوت پہ اور ختم نبوت پہ عقیدہ۔ یہ جو عقیدہ ہے اس کی حفاظت جو ہے ایک اسلامی فلاحی ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ یہ بنیادی قدر جو 5 قدروں کے اندر آخر میں بالکل ایک فریم بنا، ایک کرکس بنا، ایک جسٹ بنا ہے، یہ 5 قدریں ہیں۔ دوسرا ہے انسان کی جان کی تحفظ، آپ کی لائف کی تحفظ۔ آپ کا جو لائف ہے، آپ کا یہ جو جان ہے، آپ کا جو جسم ہے، یہ مقدس ہے۔ اس لیے قرآن عظیم الشان فرماتا ہے کہ آپ نے ایک انسان کو قتل کیا تو فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وہ آپ نے سارے انسانوں کو قتل کیا۔ تو جان کی حفاظت مقاصد شریعہ کے اندر دوسری مقصد ہے۔ تیسری کیا ہے؟ عقل کی حفاظت، انٹلیکٹ کی حفاظت، دانش کی حفاظت، علم کی حفاظت، یہ تیسری چیز ہے۔ چوتھی چیز جو ہے وہ نسل کی حفاظت ہے، پروجنی، جو آپ کا نسل ہے اس کے لیے فیملی بنائی گئی ہے، اس کے لیے فیملی کی یونٹ کی حفاظت ہے۔ میرے اور آپ کا نسل اگر پروکریٹ نہیں ہوگا، آگے نہیں چلے گا۔ پہلے ہم یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو خاندانی منصوبہ بندی ہے اس کے نتیجے میں آپ قتل اولاد کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ایلن مسک جو ہے آج کل لوگ اس سے بڑے متاثر ہیں۔ پچھلے دنوں ایلن مسک نے بھی کہا ہے کہ یہ تہذیب کو ختم کرنے کی سازش ہے۔ اس کے خود 13 بچے ہیں۔ تو اس لیے نسل کی حفاظت، اور اس کے کئی پہلو ہیں، اس پہ تفصیل سے بات ہو سکتی ہے۔ اور جو آخری فریم کے اندر آخری نقطہ ہے، آخری کارنر سٹون ہے، وہ معاش کی حفاظت ہے۔ انسان کو معاش کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو فریم ہے اس کا جسٹ ہے، جو اسلامی شریعت ہے، اسلامی حکومت ہے، اس کے لیے جو بنیادی فریم ہے یہ جسٹ ہے۔ تو اس لیے اسلامی حکومت بہت اہم ہے۔ آپ جماعت اسلامی کی دستور کے اندر دفعہ 3 اور 4 پڑھی۔ دفعہ 3 میں عقیدے کی بات ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دفعہ 3 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا تکوینی اور تشریعی حاکم ہے، اور دفعہ 4 میں اقامت دین کی بات ہے، الدین کی بات ہے، اسلامی حکومت کی بات ہے، اور آگے یہ بات ہے
کہ انسان کا اس دنیا کے اندر پیدائش کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اللہ کی رضا ہے، کہ آخرت میں اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اس کا مقصود عملی کیا ہے؟ اصلی مقصد اللہ کی رضا ہے۔ مقصود عملی کیا ہے؟ مقصود عملی دنیا کے اندر اسلامی فلاحی معاشرے کا قیام ہے۔ مقصود عملی کیا ہے؟ اسلامی فلاحی ریاست کا قیام ہے۔ مقصود عملی کیا ہے؟ اسلامی نظام کا قائم کرنا ہے۔ یہ مقصود عملی ہے۔ یہ جماعت اسلامی کی دستور کے اندر بھی بڑے اچھے پیرائے میں دفعہ 3 اور 4 کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ جب آپ جماعت اسلامی کی رکن بنتے ہیں تو آپ رکنیت کے حلف نامے کے اندر حلف اٹھاتے ہیں، قسم کھاتے ہیں کہ میں نے ان کو پڑھا ہے اور اس کو اس تشریح کے ساتھ قبول کرتا ہوں جو جماعت اسلامی کی دستور کی دفعہ 3 اور 4 کے اندر موجود ہے۔ عقیدہ اور نصب العین دونوں کی تشریح کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں۔ تو اس لیے اسلامی فلاحی ریاست اور اسلامی نظام جو ہے ضروری ہے۔ اس پہ آپ مزید مطالعہ کریں، اس پہ آپ نئی کتابیں پڑھیں، اس پہ مولانا مودودی کا لٹریچر پڑھیں، اس پہ یوسف القرضاوی کو پڑھیں، اس پہ سید سعادت اللہ حسینی کے لیکچر سنیں، اس کے ایک پمفلٹ آئی ہے اس کو پڑھیں۔ خالد محمود عباسی جو ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار تھے، آج کل انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں، ان کی یوٹیوب لیکچرز وغیرہ سنیں، آپ کی کلیئرٹی ہو جائے گی، اور اس پہ خود بھی مطالعہ کریں، خود بھی ایکسپلور کریں۔ یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے، ایک بہت بڑا فریضہ ہے۔ اس فریضے سے امت غافل ہو گئی ہے، اور اسلام کو ہم نے مسجد اور محراب کے اندر محصور کر دیا ہے، اور اسلام ہماری اور آپ کی زندگیوں کے اندر ایک انفرادی رویے کا نام بن گیا ہے، اور اسلام کو ہم نے اپنی اجتماعی زندگی سے فارغ کر دیا ہے۔ جب تک اسلام ممبر و محراب تک محدود رہے گا، اسلام ایک انفرادی رویے کا نام رہے گا، اس وقت تک مسلمان بحیثیت قوم عزت کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر اربوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود، دنیا کی سب سے قیمتی زمین کے مالک ہونے کے باوجود، دنیا کے سمندروں کے مالک ہونے کے باوجود، سونا چاندی اور جواہرات کے مالک ہونے کے باوجود بھی اسلام مسلمانوں کو عزت نہیں مل سکتی ہے جب تک ہم اسلام کو محراب اور ممبر تک محدود رکھیں گے، اور اسلامی فلاحی نظام کی فیوز اور برکات کو نہیں کریں گے۔ یہ ہمارے اس ملک کے اندر کارپوریٹ کلچر، آؤٹ سورسنگ، نیو پبلک مینجمنٹ، اور یہ جو نیو لبرل اکانومی ہے اس کے جو عالم بردار ہے، بڑے اچھے بڑے اصطلاحات استعمال کریں گے، لیکن ان اصطلاحات نے پاکستان کے اندر آپ کو 10 کروڑ 50 لاکھ غریب دی ہے۔ یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے۔ پاکستان کے اندر 10 کروڑ 50 لاکھ لوگ خط غربت کی نیچی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس نظام نے آپ کو $130 بلین قرضہ دیا ہوا ہے، آپ کا بچہ قرضے کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ اس نظام نے آپ کو سونا دیا ہوا ہے، لیکن وہ سونا زمین اور خاک کے تلے ہے، وہ آپ کا کچھ کام نہیں آ رہا ہے۔ اس نے آپ کو ریئر ارتھ ایلیمنٹس دیے ہوئے ہیں، وہ آپ کا کچھ کام نہیں آ رہا ہے۔ اس خیبر پختونخوا کے اندر کوئی $6 ٹریلین کے ذخائر موجود ہے، مائنز اینڈ منرلز کی، لیکن وہ میرے اور آپ کے کچھ کام نہیں آ رہی ہیں، اس لیے کہ اس ملک کے اندر اسلامی نظام نہیں ہے۔ تو اس کے لیے جدوجہد ہمارے اور آپ کے اوپر فرض ہے، اور اس کے لیے آپ کو انٹلیکچولی بھی کام کرنا ہے، عملی طور پہ بھی کام کرنا ہے، کارکن بھی تیار کرنے ہیں، لیڈر بھی آپ نے بننا ہے، اور مستقبل کے روڈ میپ کے اندر اپنے کے لیے جگہ بنانا بھی ہے۔ میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور میرا خیال تھا کہ بہت سی چیزیں ایسی تھی کہ میں آپ کے ساتھ اس پہ بات کروں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں ان ایریاز کو ٹچ نہیں کر سکا ہوں، اس لیے جہاں تک ممکن تھا اور میرے ساتھ جتنا وقت اویلیبل تھا اس میں نے آپ سے گفتگو رکھ دی ہیں۔ یہ بڑا موضوع ہے، بہت تفصیلات چاہتا ہے، بہت مطالعہ چاہتا ہے، بہت ڈسکشن اور ڈیبیٹ چاہتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ اپنے گروپ ڈسکشنز کے اندر اس کو آگے کور کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔